اچھا، مجھ سے بہت ساری بہنیں یہ پوچھ رہی تھی کہ جب مدینے سے واپسی ہوتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. مدینے سے جب واپسی ہوتی ہے تو کچھ بھی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا. ابھی میں ویڈیو بنا رہی تھی تو میں نے ایسے جسٹ موبائل اٹھایا تو موبائل پر جو نعت آ رہی تھی مطلب کچھ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. میں اس طرح سے بہت بار رو چکی ہوں. جب بھی میں بیٹھتی ہوں موبائل اٹھاتی ہوں کچھ اس طرح کا روزہ رسول یا کچھ اس طرح کی فوٹیج یا ویڈیو کسی کے سامنے آ جائے تو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں رہتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے، وہاں جا کر فوٹوز کلک نہیں کرنے چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ پھر موبائل اندر لے کر جانے کی اجازت نہیں دیتی. جب وہ پراپر آپ کی چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو موبائل آپ کے ہاتھ میں سامنے ان کے ہوتے ہیں، وہ موبائل کو اندر لے کر جانے دیتے ہیں صرف اسی لیے کہ اگر موبائل آپ کے پاس ہوگا تو آپ اپنی یادیں سمیٹ سکیں گے. کیونکہ ہم لوگ بلاگرز ہیں تو ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اور جو لوگ بلاگرز نہیں ہیں وہ بھی ویڈیوز بناتے ہیں، فوٹوز بناتے ہیں، وہ اپنی یادداشت کے لیے اپنے لیے پرسنلی اسے محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں. تو میری کچھ بہنوں کو اعتراض تھا کہ وہاں پر جا کر ویڈیوز فوٹوز نہیں بنانے چاہیے، صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. تو میں اس سے اختلاف کرتی ہوں. وہاں جا کر آپ کو ویڈیوز اور فوٹوز بنانے چاہیے اپنی یادداشت کے لیے، اپنی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے. اور جو لوگ ویڈیوز اور فوٹوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی طرف صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کہ وہاں پر جا کر واپس آ چکے ہوتے ہیں. اور وہ جب وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کی حالت مجھ جیسی یا پھر مجھ سے بھی شاید کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ کر ہو، کیونکہ وہ عشق رسول میں ڈوب چکے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو اتنے قریب سے دیکھ کر آ چکے ہوتے ہیں. تو اس کی فیل وہی لوگ لے سکتے ہیں جو کہ وہاں پر جا کر آ چکے ہوتے ہیں. جو لوگ ابھی تک وہاں پر گئے نہیں ہیں نا، میری ان کے لیے بھی دعا ہے کہ وہ وہاں پر جائیں اور ان کے اندر بھی وہ تڑپ پیدا ہو جائے. وہ جب اس طرح کی کوئی ویڈیو یا کوئی نعت یا کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سنیں یا نعت شریف سنیں تو ان کی بھی یہی کنڈیشن بنے گی جو اس وقت میری آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. آپ کا اپنے جذبات پر بالکل بھی کنٹرول نہیں رہتا، آپ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں جب آپ خانہ کعبہ کو فرسٹ ٹائم دیکھتے ہیں، یا جب آپ روزہ رسول پر فرسٹ ٹائم آپ کی حاضری ہوتی ہے، اندر آپ جاتے ہیں، صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے جھک کر ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو سوچیں پھر کیا کیفیت ہوتی ہوگی. تو یہ وہی جان سکتے ہیں جو جا کر آ چکے ہیں، اس کی تڑپ کو وہی محسوس کر سکتے ہیں. یا پھر جو لوگ ابھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ویڈیوز ہونی چاہیے، فوٹوز ہونے چاہیے، اپنے لیے ہونے چاہیے. اور اگر آپ انفلوئنسر ہیں یا بلاگر ہیں یا کچھ اس طرح کا کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر تو وہاں پر بھی ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کی پیار محبت بڑھے، وہاں پر جانے کا جذبہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر آئے اور لوگ جائیں. اور لائف میں ایک دفعہ لائف میں وہاں پر جا کر یہ ریلائز ضرور ہوا مجھے کہ میں اب تک یہاں پر کیوں نہیں آئی. مجھے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. چاہے آپ اپنے گھر کی کوئی چیز بیچ دیں، چاہے آپ کمیٹی جسے بولتے ہیں وہ ڈال کر چلے جائیں، جیسے بھی آپ سے بن پڑے، کسی سے ادھارے پیسے لے کر رکھ لیں، اس کو واپسی پہ چاہے آہستہ آہستہ دیتے رہے، مطلب جیسے بھی پاسبل ہو سکے وہاں پر ہر ایک مسلمان کو لازمی جانا چاہیے. فیلنگ کچھ ایسی ہو جاتی ہے. پھر آتے ہیں وہی جن کو. السلام علیکم جی، میں ہوں آمنہ، بلکہ جسٹ آمنہ. اب اللہ کے گھر کو دیکھنے کی خواہش کس مسلمان کو نہیں ہوگی، ہر کوئی جانا چاہتا ہے. اور مدینے والے کے روزے کی تڑپ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن بات پھر وہی آ کر رک جاتی ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میں بھی پچھلے 5-6 سال سے بھرپور خواہش لیے حاضری کا ارادہ لیے بیٹھی تھی. ریسورسز بھی تھے، لیکن کیا کریں، نمبر اسی سال لگا ہے. خیر جی، آج کا عمرہ ولاگ میں نے بنانا نہیں تھا کیونکہ انسٹاگرام پر میں نے ایک چھوٹی سی ریل پوسٹ کی تھی، تو چند ایک بہنوں نے فرمایا کہ وہاں جا کر تو ویڈیو بنانے سے باز آ جاتی، تمہارا تو عمرہ ہی قبول نہیں ہوا. اور یہ بات بھی اللہ سے پوچھے بغیر ہی بتا دی انہوں نے. مجھے بھی شک گزرا کہ میری یہ بہنیں تو مجھ سے کہیں زیادہ نیک ہیں، شاید انہیں کسی فرشتے کے ذریعے اطلاع بھجوا دی گئی ہو کہ آمنہ کا تو عمرہ ہی قبول نہیں ہوا، جا کر اسے کامنٹس میں بتا دے. تو میں بھی گھبراہٹ میں دوبارہ مسجد عائشہ گئی، دوبارہ احرام باندھا، پھر دوسرا عمرہ کیا. پھر عادت سے مجبور آپ کی بہن نے کچھ دن کے بعد ایک نئی ریل پوسٹ کر دی. انہوں نے پھر کہا، کیوں نمائش کر رہی ہو، تمہارا دوسرا عمرہ بھی ضائع ہو گیا. بس پھر کیا، اسی طرح کرتے کرتے اللہ نے مجھے 5 عمروں کی توفیق دی. الحمدللہ الحمدللہ. میری ان بہنوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے بر وقت اللہ کی نامنظوری والی بات بتا دی اور میں نے
ہمت کر کے اللہ کے گھر کا خوب طواف کیا. سو ایز اے انفلوئنسر میری باقی بہنوں کو عمرے سے متعلق کافی کچھ جاننا تھا, اس لیے میں نے سوچا کہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو بنانے کی کوشش کرتی ہوں. اللہ مجھے اس میں کامیاب کرے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا دے, آمین. اس ویڈیو میں نے بہت ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے, بٹ شارٹلی, جیسے کہ موسم کیسا ہونا چاہیے, سامان میں کیا کیا چیزیں لے کر جا سکتی ہیں, کتنا خرچہ ہوگا, ہوٹل کیسا ہو, ہماری جیب میں کتنے پیسے ہونے چاہیے, زیارت کرنے کا سستا ترین طریقہ کون سا ہے, کیا موبائل ایپ کے ذریعے صرف ایک عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی, بغیر پرمٹ کے ایک سے زیادہ عمرہ اور ایک سے زیادہ دفعہ ریاض الجنہ میں جانے کی انٹری ہو سکتی ہے یا نہیں. اس کے علاوہ جی وہ کام جو کہ آپ نے کرنے ہیں اور وہ کام جن سے ہم لوگوں نے باز رہنا ہے. تو بس پھر دیر کس بات کی, جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. کون سے موسم میں جانا چاہیے؟ حرمین شریف جانے کا بہترین موسم مارچ اپریل اور اکتوبر نومبر ہے. ان مہینوں میں نہ ہی تو زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی. اس کے علاوہ اگر آپ سستے موسم میں جانا چاہیں تو حج کے فوری بعد محرم کے شروع کے دنوں میں جایا جا سکتا ہے. ان دنوں بھی رش کافی کم ہو جاتا ہے اور بندہ صحیح طریقے سے اپنی عبادات پر فوکس کر سکتا ہے, بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے اللہ کو یاد کر سکتا ہے. اگر رمضان میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے پیکیج کی ڈیوریشن کو کچھ اس طرح سے ترتیب دیں کہ 3 سے 4 دن رمضان المبارک میں آئیں اور باقی دن رمضان سے باہر ہوں, اور وہ 3-4 دن شروع والے بھی ہو سکتے ہیں اور آخر والے بھی. وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں رش زیادہ ہو جانے کی وجہ سے آپ کہیں نہ کہیں لوگوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا حق بھی لوگ مار رہے ہوتے ہیں. جگہ کا نہ ملنا, دھکم پیل ہو جانا, عبادت میں خلل اور بے سکونی, حرم میں زیادہ رش ہو جانے کی وجہ سے راستوں کا بند ہو جانا اور نماز سڑکوں پر پڑھنا. رمضان المبارک میں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. جس طرح سے اس رمضان المبارک میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے 2.25 گھنٹے پہلے میں حرم کے گیٹ پر تھی, لیکن حرم نمازیوں سے فل ہو جانے کی وجہ سے راستے بند کر دیے گئے اور بچوں سمیت دھوپ میں نماز پڑھنی پڑی. اس کے علاوہ بھی بہت بار ایسا ہوا کہ واش روم کے لیے یا وضو کرنے کے لیے باہر نکلے تو دوبارہ انٹر ہونے سے روک دیا گیا. سو اگر آپ بھی میری طرح پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو رش والے دنوں کا انتخاب بالکل مت کیجیے. کوسچن نمبر 2, سامان کیا کیا لے کر جائیں؟ سارا سامان میں نے یہاں پر کھول کر رکھ لیا ہے. یہ 4 لوگوں کے لیے ہے, مطلب ہم 2 میاں بیوی اور 2 بچے. میرے پاس یہاں 2 بڑے بیگز ہیں اور 2 چھوٹے. فی ٹکٹ ہمیں 40 kg آلموسٹ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے, جبکہ ہمارا سامان 2 بیگز کے اندر ہی پورا آ جائے گا. 2 خالی بیگز اس لیے ہم لوگ ساتھ لے کر جا رہے ہیں کہ واپسی پر اگر سامان زیادہ ہو جائے تو ان بیگز میں ڈال سکیں. یہ سامنے پڑے ہوئے 2 بیگز میں میرے اور عرفا کے گاؤن اور حجاب ہیں 3. ایک میں پہن کر جاؤں گی اور 2 ساتھ لے کر جاؤں گی. لیکن 15 دن کے لیے میرا یہ فیصلہ غلط تھا. مجھے کم از کم 5 ابایاز اور 6 سے 7 سکارفز لے کر جانے چاہیے تھے, کیونکہ آپ نے سارا دن ابایاز اور سکارفز پہن کر ہی پھرنا ہوتا ہے. نیچے پہنا سوٹ نہ نظر آتا ہے نہ میلا ہوتا ہے. اور کوشش یہ بھی کریں کہ ابایاز بھی ڈارک کلر میں ہوں, کیونکہ سب سے زیادہ میلے بھی یہی ہوتے ہیں اور بار بار دھونے کا بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اس کے بعد یہ آگے ایک بیگ پڑا ہوا ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ اپنی چپل, پانی کی بوتل یا کوئی اور بھی چیز رکھ سکتے ہیں. یہاں پر ہم 4 لوگوں کے سوٹس پڑے ہیں جنہیں میں نے ٹرانسپیرنٹ بیگ میں رکھا ہے تاکہ نکالتے وقت آسانی ہو اور ٹائم بچ سکے. اس کے بعد باری آ جاتی ہے جی شوز کی. تو ہم 4 کے 4 سینڈلز تھے اور میرے ایکسٹرا لیدر موزے بھی تھے, کیونکہ زیادہ چلنے کی وجہ سے ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں. میں ریکمینڈ کروں گی کہ سینڈلز کے بجائے اگر لیڈیز سنیکرز یوز کر لیے جائیں تو اور بھی اچھے ہیں, اس میں زیادہ کمفرٹ فیل ہوتا ہے. باقی ہوائی چپلوں کے لیے اس طرح کے بیگز یوز کریں, کہیں رکھیں گے بھی تو چوری ووری کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. ان کے اندر بھی ہم 4 کی ایک چپل ہے. اگر بچوں کا ساتھ ہے تو اس طرح کے نوڈلز, سویاں وغیرہ ضرور ساتھ میں رکھیں. کچھ بسکٹس رکھ سکتے ہیں اور چاکلیٹس وغیرہ بھی. اگر چائے کے شوقین ہیں تو چائے کا سامان ساتھ ضرور رکھیں. خشک دودھ, ٹی بیگز اور تھوڑی بہت چینی, 1 کلو کافی ہے. مارکیٹ سے ہاٹ پلیٹ لے لیں اور ساتھ میں چھوٹی سی پتیلی تاکہ ہلکا پھلکا کوک کر سکیں, کیونکہ چائے وہاں پر بہت مہنگی ہے. 4 ریال میں 1 کپ ملے گا جو پاکستانی 300 روپے بنتے ہیں. پھر یہاں پر میرے پاس ایک ہینڈ کیری بیگ بھی ہے جس میں احرام پڑے ہیں, تاکہ جیسے ہی ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو اس چھوٹے بیگ کو کھول کر احرام باندھ سکیں. مردانہ احرام کم از کم 3 عدد تو ضرور ہونے چاہیے, کیونکہ وہاں حرم کے اندر احرام کے بغیر داخل نہیں ہونے دیا جاتا, چاہے عمرہ کرنا ہو یا نہ. اس کے علاوہ عام ٹوائلٹری کے آئٹمز, مطلب آپ نے ہر ایک چیز پاکستان سے خرید کر لے کر جانی ہے. کسی چیز کا یہ نہیں سوچنا کہ وہاں سے جا کر لے لیں گے, کیونکہ وہاں پر ہر ایک چیز بہت زیادہ مہنگی ہے. سوئی دھاگا بھی آپ کے بیگ میں ہونا چاہیے. اس کے بعد سب سے خاص اور اہم چیز ہے دوائیاں, یہ ضرور ساتھ رکھنی ہیں. یہاں میرے پاس سن گلاسز بھی ہیں اور کچھ گولیاں اور سیرپس. کوئی اینٹی بایوٹک ہے تو کوئی کھانسی کا, کوئی پین کلر ہے تو کوئی بدہضمی کا. باقی بینڈیج اور تھرمومیٹر وغیرہ بھی ساتھ رکھیں, ضرورت پڑ سکتی ہے. اور وٹامن سی اور کیلشیم کی گولیاں بھی ساتھ میں. چھتری بھی رکھ لیں دھوپ سے بچنے کے لیے. پھر تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ہے اور سرف, صابن برتن دھونے کے لیے. ایک حاجی سوپ بغیر خوشبو والا, کیونکہ جب آپ احرام کی پابندیوں میں ہوتے ہیں تب کوئی خوشبو والی چیز استعمال نہیں کر سکتے. پھر ساتھ میں ایک چھوٹی سی استری, 2 چھوٹے بیگ پیک, اور یہ ضرور ہونے چاہیے. بہت ہیلپ کی انہوں نے. جائے نمازیں بھی ساتھ لے کر جائیں, وہ ان کے اندر ڈال کر حرم میں بھی لے جا سکتے ہیں.
फिर यहाँ पर बैग को रैप करने के लिए टेप्स ये साथ जरूर रखें, वापसी पर बहुत काम आएंगी। साथ में कुछ टिफन्स, डब्बे, शक्कर, नमक, थोड़ा सा देसी घी अगर मिल जाए तो, और ये बाकी इस तरह के बैग्स जिनमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, और तस्बीह काउंटर वगैरह। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ी, यही काफी थी। और कोशिश करें कि कोई गैर जरूरी चीज साथ में ना रखें। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के खर्चा कितना होगा? पाकिस्तान में जिस तरह से डॉलर्स की फ्लक्चुएशन तेजी से हो रही होती है, आए दिन नए से नए टैक्सेस लग रहे होते हैं, दिन ब दिन उम्रा महंगे से महंगा होता चला जा रहा है। मैंने 15 दिन का इकोनॉमी पैकेज लिया था सेपरेट, और एक बंदे को पे करना पड़ा 4 लाख रुपए मेरा, 4 लाख रुपए मेरे हस्बैंड का। बच्चे की उम्र अगर 12 साल से कम है तो उसको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो टोटल मिलाकर हमारा जो पैकेज था तकरीबन लमसम वो था 12 लाख रुपए में। अगर 2 माह पहले बुकिंग करवाई होती तो हमारा यही वाला पैकेज बनना था 9.5 लाख रुपए में, जो कि अभी हमें जल्दी करवाने के चक्कर में पड़ गए 12 लाख रुपए। और अगर हम रश वाले दिनों के अलावा आम दिनों में किसी ग्रुप के साथ 2 से 3 महीने पहले बुकिंग करवा लें तो यही पैकेज 3 या 2.25 के बीच में पर पर्सन हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि नजदीक तरीन होटल पर इस्तेमाल कीजिए। बाकी जी इन ट्रैवल एजेंसी वालों के मीटर्स भी बड़े होते हैं भाई, 3 मीटर्स को 1 मीटर गिनते हैं। हमसे इन लोगों ने 400 मीटर का वादा किया था होटल का, जबकि हमें 1200 मीटर पर फेंक दिया गया। काफी ज्यादा एहतजाज करने के बाद 500 मीटर पर होटल हमें मुहैया कर दिया गया। बाद में 4 से 5 दिन गुजर चुके थे तब, क्योंकि अगर होटल दूर होगा तो आपका कीमती टाइम और एनर्जी दोनों ही हरम तक पहुंचते पहुंचते ही सर्फ हो जाएगी, और बंदे में फिर इतनी हिम्मत बाकी ही नहीं रहती, और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हरम के अंदर जाने से बेहतर है कि मैं बाहर ही नमाज पढ़ लूं, क्योंकि हरम के अंदर भी अच्छा खासा चलना पड़ता है। इसलिए जब भी पैकेज लें, अगर 20-30 हजार रुपए आप लोगों को इजाफी देने पड़े तो दे दें, लेकिन होटल करीब होना चाहिए, चाहे होटल पुराना ही क्यों ना हो। ये सवाल भी मुझसे मेरी इंस्टाग्राम पर बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि जेब में पैसे कितने लेकर जाएं। वैसे तो जेब में जितने भी पैसे हो कम पड़ जाते हैं वहां पर, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक मोटा सा एस्टिमेट लगाकर बता देती हूँ कि अगर आप 5 लोग जा रहे हैं और 15 दिन के लिए वहां पर स्टे करने वाले हैं तो आपके पास 5000 रियाल होने चाहिए, यानी 1000 रियाल पर पर्सन। मैंने कम से कम बताए हैं। अगर वहां पर आपका शॉपिंग करने का इरादा है तो उसे तर्क कर दें, क्योंकि वहां पर चीजें एक्स्ट्रा प्राइसी हैं। रियाल हमेशा पाकिस्तान से और अपने शहर से खरीदने की कोशिश करें। आपको जाती ताल्लुक की बिना पर कई छोटे मोटे मनी एक्सचेंजर मिल जाएंगे जो 1-2 रुपए के फर्क के साथ आपको रियाल दे देंगे। सऊदीया से रियाल खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो रियाल आपको 75 रुपए का मिलेगा, सऊदीया में आपको 100 रुपए का मिलेगा। इसलिए पाकिस्तान से चाहे ज्यादा रियाल ले जाएं, बच जाएं तो वापस आकर रिटर्न कर दें, लेकिन ये हरगिज मत सोच कर जाएं कि वहां पर जाकर रियाल खरीद लेंगे। सो इसी में हम एक हाजी का डेली खर्च भी ऐड कर लेंगे, यानी खाने पीने का। तो 50 से 80 रियाल एक दिन के अंदर एक हाजी कंज्यूम कर लेगा। 3 टाइम के खाने की बात करें। ज़ियारत करने का सस्ता तरीका कौन सा है? जहां हम अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं वहीं इस्लाम की तारीख जानने का भी इश्तियाक होता है। इसके अलावा ये भी सोच आती है कि जहां जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हैं या उनके साथ कोई वाक़या मंसूब है उसको भी विजिट करें, क्योंकि ये भी इबादत है। तो इस ज़मन में मैं ज़ियारत की फहरिस्त साथ अटैच कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मक्का में भी बहुत सारी ज़ियारत हैं और मदीना में भी। अपनी गाड़ी पर जाएंगे तो काफ़ी महंगी पड़ जाएगी, आप ग्रुप की सूरत में बस पर निकलें। रोजाना सुबह ज़ियारत के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, 20 से 30 रियाल ले लेते हैं, एक दिन में मशहूर ज़ियारत करवा देते हैं। मोबाइल ऐप पर उम्रा। रमजान मुबारक 2023 में 1 से ज्यादा उम्रा करने पर पाबंदी लगा दी गई थी और तमाम हाजियों को नुस्क ऐप इंस्टॉल करके उम्रा करने का टाइम लेने का कहा गया था, लेकिन रश ज्यादा होने की वजह से इस पर इतनी ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। सारे ही करते फिर रहे थे उम्रा। हमने भी रमजान मुबारक में उम्रे के लिए टाइम लिया था, लेकिन उसके बगैर ही उम्रा कर लिया, किसी ने नहीं रोका। बाकी अगर आप समझ बूझ रखने वाले हैं तो 2-4 दिन में ही अंदाजा हो जाएगा कि किस वक्त अंदर जाना है, बगैर परमिट के उम्रा कैसे करना है, बगैर एहराम के मताफ में कैसे इंटर होना है, सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी। बगैर परमिट के रियाजुल जन्ना कैसे इंटर हो? बहुत सारी खवातीन ने मुझसे आकर ये सवाल इंस्टाग्राम पर और मेरे यूट्यूब पर भी पूछा था स्टोरीज के नीचे कि कैसे इंटर हो सकते हैं। हमारे पास परमिट भी था, फिर उसके बावजूद भी हमें इंटर नहीं होने दिया गया। एंड पर चल के मैं अपनी भी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये लाजमी बताना चाहूंगी कि रियाजुल जन्ना में बगैर परमिट के इंटर नहीं होने दिया जाता, लेकिन इससे भी आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप जितनी चाहे मर्जी देर अंदर जाकर बैठ सकते हैं, सुकून के साथ अपनी इबादत कर सकते हैं। सुबह नमाज फजर के फौरी बाद
آپ نے جنت البقیع والے کونے کی سائڈ والے گیٹ پر آ جائیں. گیٹ نمبر 32, 33, 34. یہاں پر مسجد النبوی کا لیڈیز سٹاف آپ کو ود آؤٹ پرمنٹ انٹری کے لیے عورتوں کو اکٹھا کرتا ہوا نظر آ جائے گا. وہ خود ہی آوازیں لگا لگا کر عورتوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر رہی ہوں گی. ود آؤٹ پرمٹ زیارہ. وہ جہاں بٹھائیں آرام سے بیٹھ جائیں. وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کو خود بخود اندر لے جائیں گی. وہاں پر جا کر نفل پڑھیں, تلاوت قرآن پاک کریں. جتنی چاہے مرضی دیر آپ وہاں پر بیٹھ سکتی ہیں, رک سکتی ہیں, عبادت کر سکتی ہیں, کوئی ٹینشن نہیں. مجھے پرسنلی خود پرمٹ پر انٹری نہیں ملی تھی, لیکن جب یہاں سے فری میں انٹر ہوئی تو 2 سے 3 گھنٹے آرام سے اندر سٹے کیا. پھر روزانہ ہی آپ کی بہن پہنچی ہوتی تھی ریاض الجنہ جانے کے لیے. یہ تھے جی کچھ موٹے موٹے سوالات جو کہ کل میری سٹوری کے نیچے میری بہت ساری بہنوں نے پوچھے تھے کہ ان کے بارے میں لازمی ڈسکس کیجئے, انفارمیشن دیجئے, کیسے جانا چاہیے اور کیسے نہیں, اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. یہ تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم کر لیتے ہیں کچھ کامن ڈسکشن کہ جو کام ہمیں کرنے چاہیے وہاں پر جا کر, ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہمیں باز رہنا چاہیے. جو کامن کویشچن ہے نا یا کامن ڈسکشن ہے, اس کے اندر سب سے پہلے یہ سوال آ جاتا ہے کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ اس طرح جا رہے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے یہ مشقت والا کام ہے. آرام سے عمرہ نہیں ہو جاتا, کوئی آسان سا کام نہیں ہے جیسے آپ گئے وہاں پر آپ کا ٹرپ ہے اور آپ نے انجوائے کیا اور آپ واپس آ گئے. نہیں, آپ نے اچھے طریقے سے وہاں پر عمرہ پرفارم کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, تو پھر آپ لوگ, اور رمضان المبارک میں اگر آپ چلے گئے تو میں آپ لوگوں کو یہ ایک ٹپ چھوٹی سی دینی چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ کچھ, جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا, چاکلیٹ, سنیکرز, کینڈیز, بسکٹس وغیرہ اور اس طرح کی چھوٹی موٹی نوڈلز وغیرہ, سوئیاں وغیرہ ساتھ رکھ کر لے کر جائیں تاکہ آپ ان کو انسٹنٹ بنا کر دے سکیں. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ سحری کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو بچے آپ کے ساتھ روزہ نہیں رکھ رہے, تو ان کے لیے جو ہے نا وہ سحری آپ کچھ نہ کچھ کھایا وہ تھوڑا سا پیک کروا کر ساتھ لے کر آ جائیں. ہاٹ پلیٹ آپ کے پاس روم میں ہوگی تو آپ اس کو انسٹنٹ, جب بچے صبح اٹھیں گے تھوڑی سی چائے بنا کر اور ساتھ میں وہ کھانا تھوڑا سا گرم کر کے ان کو کھلا سکتے ہیں. کیونکہ سارا کے سارا دن وہاں پر سعودیہ میں ہوٹلز جو ہوتے ہیں رمضان المبارک میں بند ہوتے ہیں, تو شام کو 5 بجے جب ہوٹل کھلیں گے تب تک آپ کے بچے بھوکے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. تیسرا ایک بڑا ہی کامن سا سوال ہے, لیکن کسی نے میرے سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں. میں نے جج کیا اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی ڈسکس کروں گی کہ رمضان المبارک میں لوگ فری کھانے کی امید لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فری کھانے کے لیے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں. تو جو بندہ 4-5 لاکھ روپے لگا کر اتنا اپنی ذات کے اوپر انویسٹ کر کے جاتا ہے, وہ اللہ کے کرم میں ہوتا ہے, اس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے, اور وہ اتنا کوئی ماڑا یا غریب گھر سے نہیں ہوتا, وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن کچھ پاکستانی خواتین کو میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا, کچھ کو کہہ رہی ہوں, ساروں کو نہیں کہہ رہی, کچھ عربی بھی تھی ان میں, مکس تھا سارا کچھ. تو جب بھی کوئی خیرات کرنے کے لیے یا اپنا صدقہ دینے کے لیے یا کوئی چیز تقسیم کرنے کے لیے دسترخوان کی طرف آتا تھا یا کچھ کرتا تھا, تو عورتیں اس پر ایسے جھپٹتی تھیں, بچیاں بھی ایسے جھپٹتی تھی کہ یار کیا ہو گیا, خدا نہ خواستہ کبھی کچھ کھجوریں نہیں دیکھی کھانے کے لیے. آب زمزم کے کولر جگہ جگہ پر لگے پڑے ہیں, آپ پانی اٹھ کر پی سکتی ہیں. چند ایک کھجوریں آپ کسی بھی دکان سے لا سکتی ہیں. جب اتنے پیسے بھر کے آپ آ گئے ہیں, خانہ کعبہ آ گئے ہیں, مدینہ شریف آ گئے ہیں, تو آپ چند کھجوریں لے کر اپنا روزہ افطار نہیں کر سکتی؟ کیا اتنی توفیق نہیں ہے آپ کو؟ یہ وہ فرض سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ جو چیز تقسیم کر رہے ہیں نا, یہ اگر ہم نے نہ لی نا تو پتہ نہیں کیا گناہ ملے گا ہمیں, یہ تو بہت نیکی کا کام ہے, یہ ہمیں کرنا چاہیے. تو یار اس چیز سے اوائڈ کریں. مجھے بڑا انوائنگ لگا. پاکستانی میجورٹی یہ تھی کہ وہ یہ کام کر رہے تھے, اور عربی آگے سے بڑی تذلیل کر رہے تھے, انتہا کی ناگواری کا وہ فیل کروا رہے تھے کہ یار یہ کون لوگ ہیں, کون سے لوگ ہیں یہاں پر آگے. تو نہیں, یہ اپنے آپ کو مت گرائیے. جب آپ وہاں پر چلے گئے ہیں نا تو اپنے لیے چند کھجوریں آپ لوگ خرید سکتے ہو, آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہو. پھر ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں سے جھپٹتے پھریں, چھینتے پھریں. اور لٹرلی میں نے وہاں پر روڈ پر دیکھا, ایک عربی کچھ چیز تقسیم کر رہا تھا, تو ایک میرا بھائی پاکستانی وہاں پر گیا, اپنی قطار میں سے نکل کر سامنے جا کے کھڑا ہو کر ہاتھ پھیلانے لگ گیا. تو اس نے اتنی زور سے اس کے چماٹا دیا جہاں پہ کہ وہ ہل کے رہ گیا, اور پھر وہ اپنا رومال سے اپنا منہ لپیٹتے ہوئے چل ہوا. تو کیا عزت رہے گی باقی روڈ کے اوپر اتنے لوگوں کے درمیان میں؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے وہاں پر جا کر ہاتھ پھیلانا ہے کہ اللہ کے نام پہ ہمیں دیں. نہیں, ہم وہاں پر فقیر نہیں ہیں, ہمیں اللہ نے بلایا ہے, ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو ہمیں ضروری ہے یہ چیزیں, ان چیزوں کا خیال رکھیے کہ آپ نے وہاں پر صرف جھکنا اللہ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, اور مانگنا بھی اللہ سے ہی ہے. تو وہاں پر جو بھی ہمیں مشکلات ہیں, جو بھی ہمیں پرابلمس ہیں, جو بھی ہمیں پریشانیاں ہیں, وہ ساری اللہ نے ہی دور کرنی ہے, بندوں نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, بندے وسیلہ بنتے ضرور ہیں, لیکن یہ کام نہیں کریں کہ اٹھ کر لوگوں سے چھیننے لگ جائیں چیزیں. اگر کوئی بندہ غلطی سے عربی آ جاتا تھا عورتوں کے والے سیکشن میں, تو عورتیں اس کے احرام کی مطلب کیا بتاؤں میں, کھول ہی دیتی تھی, مطلب یہ حالات بنا دیتی تھی. اور اگر کوئی عورت اٹھ کے آ گئی تو اس کے حجاب کو کھینچنا, اس کو پیروں سے مارنا, پکڑنا اس کے پیر اور مجھے دے, یہ کیا ہے یار؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مجھے بڑا عجیب سا
लगा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ जब इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ तो ये भी बताना ज़रूरी समझा मैंने। बाकी अपनी तरफ से थोड़ा सा बना कर लेकर जाएँ, ये उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें कि हमने वहाँ पर जाना है तो खाने की घर से जाना है, नहीं, खाना अपना लेकर जाएँ। चाहे वो थोड़ी सी फ्रूट चाट बना ले, मैंने एक स्टोरी भी बनाई थी, लेकिन फिर मैंने उसको लगाने से पहले 10 बार सोचा कि कई बहनें ऑफेंड ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर वीडियो में बना रही हूँ तो इसमें मैंने बनाने से इस चीज़ को नहीं, मैं खुद को रोक सकी, बताने से नहीं रोक सकी कि अगर आप रमज़ान मुबारक में जा रहे हैं या किसी भी दिन जा रहे हैं तो उनका सदका खैरात वो निकाल रहे होते हैं, खुदा के बंदो, वो लेना ज़रूरी नहीं है, वो आप पर लगता भी नहीं है। और रियाजुल जन्ना में जाते हुए एक बड़ा ही अजीब सा इत्तेफाक था कि एक तो सबसे पहले जब मेरा परमिट था, लीगली मैं अंदर जा रही थी, तो शुरतों ने मुझे रोक लिया कि नहीं जी आप अंदर नहीं जा सकती, ये फेक है, तो आपको दोबारा से राउंड लेकर आना पड़ेगा, दोबारा चेक करवाएं। और मेरे साथ अरफा भी थी, और राउंड भी कुछ छोटा सा नहीं होता, हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर दोबारा से इंटर हुए, दोबारा आए, दोबारा उन्होंने फ़ेक की लाइन में हमें दोबारा निकाल दिया, हालांकि सब कुछ ओरिजिनल था। और एक ही दफ़ा आपको परमिट मिलता है, इसके अलावा बार बार नहीं मिल सकता। दोबारा उन्होंने कहा जी तीसरी दफ़ा फिर से आए, मैं फिर से दोबारा से चक्कर काट के खैर से आई, और 12:30 से लेकर 1 बजे तक का टाइम था, आधा घंटा तीनों चक्करों के अंदर ही कंज्यूम हो गया, सर्फ हो गया, और मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि उन्होंने बोल दिया था फर्स्ट टाइम ही लेडीज़ जो वहाँ पे खड़ी थी चेकिंग के लिए, उन्होंने कहा कि बच्ची साथ नहीं जा सकती, बच्ची का परमिट चेक करवाएं। तो बच्ची का परमिट कैसे हो सकता था, उसका आईडी कार्ड ही नहीं है क्योंकि वो छोटी है अभी, तो मैं बच्ची को वहाँ पर अकेले कैसे छोड़ सकती थी, क्योंकि जायद और उमर जो थे वो मुझे छोड़कर वहाँ पर जा चुके थे और रात का टाइम था, तो इस वक्त मैं बच्ची को बगैर मोबाइल के वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उन्होंने कहा बच्ची को साइड पर खड़ा कर दें, आप अंदर चले जाएं, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अंदर फिर कैसे, बच्ची गुम हो जाए जहाँ पर, तो क्या करूँगी। तो ये एक चीज़ थी जो कि मुझे बड़ी डिस्टर्ब की वहाँ पे, और मैं बाहर निकल कर लिटरली रो रही थी, और अरफा भी मेरे साथ रो रही थी कि इतने पास आ गए रोज़े रसूल के, और अंदर जब जाने का टाइम हुआ तो उन्होंने हमें यहाँ से इंटर नहीं होने दिया। तो हमें बहुत परेशानी हुई, लेकिन मेरे दिल को कहीं ना कहीं ये सुकून ज़रूर था कि जब इतने पास आ गए हैं ना, जब यहाँ तक आ गए हैं ना, तो अंदर जाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह ज़रूर बुलावा आएगा और ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा और हम अंदर जाएंगे। तो फिर वहाँ पर एक फ़ौजी खड़ा था, जब उसने तीसरी दफ़ा देखा ना कि मैं राउंड लेकर आ चुकी हूँ, तो वो पहचान चुका था, तो वो उसको थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, तो मैंने उससे ये कहा, मेरे अल्फाज ये थे कुछ, मैंने ये कहा कि मदीने में तो यही सुना था ना कि बहुत रहम दिल लोग होते हैं और बहुत एहसास करते हैं, लेकिन आप लोग तो उतने ही संग दिल निकले हैं कि आप लोगों ने हमें अंदर नहीं जाना दिया, प्रॉपर हमारे पास सारा कुछ था उसके बावजूद, और हमारा टाइम भी निकल चुका है। तो उसने जब ये कंडीशन देखी ना कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, तो उसने मुझे बस ये सिर्फ बोला फजर की नमाज के बाद आइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खैर बहुत ही बोझल कदमों के साथ वहाँ से चली गई और बहुत परेशान भी हुई, लेकिन सुबह फिर जब फजर की नमाज़ पढ़ी तो मैं इंटर हुई। अब जब रियाजुल जन्ना में मैं इंटर हो चुकी थी, पीछे जैसे कि आप लोग वीडियो में देखकर आ चुके हैं, मैं गेट नंबर आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कहाँ से आप इंटर हो सकते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर औरतों को इकट्ठा करके एक ही दफ़ा अंदर लेके जाया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर टाइम इतना ज़्यादा होता है लेडीज़ के पास कि वो वहाँ पर 3, 4, 5 घंटे तक बैठ सकती हैं, उनको कोई भी बाहर निकलने का नहीं बोलेगा। लोग आ रहे होते हैं उस वक्त, जा रही होती हैं, आ रही होती हैं, जा रही होती हैं लेडीज़ ना अपनी मर्ज़ी से, कोई उनको कुछ नहीं कह रहा होता। लेकिन वहाँ पर मैंने एक चीज़ को बहुत मिस किया, वो चीज़ थी जी अदब नहीं था वहाँ पे। लोग कुछ और कंट्रीज़ के थे, अरबी बोल रही थी, मुझे उन लेडीज़ का नाम नहीं आता, वो इतनी ऊंची आवाज़ में शाउट कर रही थी, शायद उनकी खुशी का इजहार करने का तरीका कुछ इस तरह से होगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि ये प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आराम गाह है, और वहाँ पर तो बड़े अदब से बिल्कुल धीमे लहजे और धीमी आवाज़ के साथ जाना चाहिए। ये मुकाम ही ऐसा है कि अल्लाह के प्यारे रसूल वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। हम लोग वहाँ पर जाकर इतना शोर कर रहे हैं, इतने अजीब किस्म के उम्मती हैं हम लोग। वहाँ पर कुछ लेडीज़ भी उनको रोक रही थी कि ये हराम है, ये मत करें, अपनी ज़ुबान में अरबी में। वहाँ पर उनकी निगरान भी उनको रोक रही थी कि शाउट मत करें। वो कौन सी कंट्री की औरतें थी मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत अजीब, जैसे जंगल में लोग खुशी का इजहार करते हैं तो अजीब किस्म की आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, वैसी आवाज़ें निकाल रहे थे। अगर आप में से कोई गया होगा तो नीचे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सी ख़वातीन होती हैं, वो किस कंट्री से होती हैं। बहुत बदतमीज़ होती हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनके मुँह पर टेपें लगा दूँ जाकर कि ये खामोश हो जाएँ, इतना शोर यहाँ पर नहीं ठीक। और जिस काफ़िले के साथ हम लोग इंटर हो रहे हैं वो भी हम भी उसी में शुमार हो रहे हैं ना, तो मुझे बहुत अजीब कोफ्त हो रही थी। फिर उसके बाद धक्कम पेल, इस कदर धक्कम पेल। हालांकि वहाँ पर इतना खुला टाइम आपको मिल गया, आप नफल पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, सब कुछ खुले टाइम के साथ कर सकते हैं। तो फिर हम इतने धक्के, इतने लोगों को अजियत, इतनी मतलब औरतें लिटरली नीचे गिर रही हैं और उनके ऊपर चढ़ के जाए जा रही हैं। यार ये तो बड़ा ही अजीब सा देखा मैंने वहाँ पे। तो वहाँ की निगरान भी रोक रही हैं, लेकिन आवाम ज़्यादा होने की वजह से उनका बेचारों का कोई चल नहीं रहा था, बस नहीं चल रहा था। वो रोक के खुद भी साइड पे हो जाती थी कि ये तो हमें ही धक्का दे के गिरा देंगी।
تو میں نے یہ چیز مس کی کہ وہاں پہ ادب کے ساتھ جائیں، احترام کے ساتھ جائیں، اپنی نگاہیں اور اپنا سر جھکا کر جائیں، کیونکہ آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ کے در پہ کھڑے ہیں، اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ پر کھڑے ہیں۔ وہاں پر تمیز ہونی چاہیے، تہذیب ہونی چاہیے۔ آپ اپنی دعائیں مانگیں، آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ جو کرنا چاہیں کریں، لیکن تمیز، ادب اور ایک دائرے میں رہتے ہوئے۔ بس مجھے یہ کہنا تھا۔ وہاں پہ کچھ پاکستانی بھی ایسے کر رہے تھے، شور کر رہے تھے، نہیں کریں ایسے، نہیں کریں، یہ وہ ادب کا مقام ہے۔ وہاں پر جو ہے نا ادب سے ہی جائیں تو پھر ہی بات بنے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہمارا سلام سن رہے ہوتے ہیں اور ہمیں جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں ان پر، تو اللہ کے رسول اور اللہ پاک خود ان پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو پھر ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ تھی جی آج کی ویڈیو، اور کچھ سوالات، کچھ جوابات جو کہ میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ جو چیزیں آپ کے دل کو لگی ہوں انہیں اپریشیٹ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی جانے والا ہے عمرے کے لیے تو اس کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ثابت ہو۔ ملتے ہیں جس طرح کی اور بھی بہت ساری امیزنگ اور یوزفل ویڈیوز میں آنے والے دنوں میں۔ اپنی بہن کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اور جن میری بہنوں نے مجھے عمرے کی مبارکباد دی ہے، خیر مبارک، جزاک اللہ۔ اور میری دل سے دعا تھی وہاں پر کہ میری تمام دیکھنے والی بہنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔